بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس پاکستان کی سیاست میں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے جو عسکری قیادت ہے وہ اس ٹائم یو ایس اے میں دورے پہ گئی ہوئی ہے۔ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ہمارے، جو عاصم منیر صاحب ہیں، اور ان کا دورہ برطانیہ کے بھی ہوگا۔ ان کے دورے کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے آنے والے وقتوں میں ہوں گے۔ جیسے ہی وہ دورہ کمپلیٹ کر کے آئیں گے پاکستان میں، تو آپ کو چند تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ دورہ کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ تھوڑا سا یہ کہ جو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھنا چاہیے کہ خاص کر کے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ نے دیکھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، نوجوان ہے، پاکستان آیا ہے باہر سے اپنے تمام چیزیں چھوڑ کے، اور ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو سزا بھی ملی ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی نارمل نہیں ہوا ہے، اچھا خاصا ہوا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک پڑھے لکھے نوجوان کے ساتھ کس طریقے سے ایکٹ کیا گیا ہے، ایون کی شلواریں تک وہ خود بتاتے ہیں کہ ہماری اتاری گئی ہیں، ویڈیوز بنائی گئی ہیں، ٹارچر کیا گیا ہے، بہت اچھا خاصا ہو چکا ہے، بہت انف ہے۔ وہ خود بتا رہے تھے کہ میں اب خاموش ہوں، لوگ نکلے آپ کی حراست سے جو 3 دن رہے، 4 دن رہے، اور انہوں نے بہت سی باتیں کی نکل کر جیسے ہی وہ رہا ہوئے۔ لیکن میں 16-17 دن آپ کی چنگل میں رہا، 16-17 دنوں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، باہر نکل کر بھی کوئی بات نہیں کی، اور نہ آگے میرا کوئی ارادہ ہے کرنے کا۔ میرا یہ ملک ہے، اس ملک کے ساتھ میری وفاداریاں ہیں، مجھے پتہ ہے اپنے ملک کے ساتھ کس طریقے سے میں نے چلنا ہے، اور یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ لوگ میرے ہیں، میں نے یہاں بھی مرنا ہے، یہاں بھی جینا ہے، میرے کوئی باہر مفاد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک پالیسی ہے، یہ آپ سمجھ لیں، یا جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم جیل بھرو تاریخ چلانے جا رہے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے زمان پارک کے باہر اپنے گلے میں زنجیر ڈالے ہوئے تھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، اور یہ اس وجہ سے کروا رہے تھے کہ اگر آپ، جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلی گرفتاری میں دوں گا، تو اگر آپ گرفتار ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنے زنجیر خود لے کے آئیں گے، کیونکہ آپ کے پاس زنجیر کم ہو جائیں گے، آپ کے پاس ہتھکڑیاں کم ہو جائیں گی، آپ کے پاس جیلیں کم ہو جائیں گی، آپ کے پاس جگہ کم ہو جائے گی، آپ کے پاس نفری کم ہو جائے گی۔ تو یہ تحریک جو ہے وہ کس طریقے سے شروع ہوگی اور کہاں پہ اس کا جا کے اینڈ ہوگا، یہ بہت، اور اس کا کتنا مطلب کہ کیا کہتے ہیں ایفیکٹ پڑے گا موجودہ حکومت کو۔ کیا یہ لرزے گی؟ کیا یہ الیکشن کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں، جو آئین نہیں مان رہے ہیں، جو قانون نہیں مان رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کو کیا کہتے ہیں پریشر میں رکھے ہوئے ہیں، اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، وہ الیکشن کہاں کروائیں گے؟ یہ حکومت تو چاہتی ہے کہ لنگر آن کرے مزید 6-7 مہینے 8 مہینے جتنا چل جائے، یہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے رہیں۔ اچھا، آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسے ملک کی یہ مراسلہ حکومت جو اس ٹائم بالکل نیئر ٹو کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ ہے، تو اس کے وزیر اعظم صاحب کے شاہانہ پروٹوکول نہیں ختم ہو رہے، اس کے بادشاہت نہیں ختم ہو رہی، بادشاہت ٹائپ وہ ماحول بنائی بیٹھا ہے کہ 85 کابینہ کے ممبران ہو گئے ہیں، اس کے 7 نئے مشیر اس نے کیا کہتے ہیں ایڈ کیے ہیں اپنی کابینہ میں۔ اندازہ لگائیں دنیا کی جتنی بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، رشیا دیکھ لیں آپ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں یورپین یونین کے جتنے کنٹری ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، کینیڈا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، 25-26 سے زیادہ کابینہ کے ممبران نہیں ہیں، کینیڈا میں بھی 25-26 سے زیادہ نہیں ہے، رشیا 25-26، چائنا جو ٹریڈ پاور رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے پورے ورلڈ میں، اس کا آپ دیکھ لیں کہ 35 کیبنٹ ممبر ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ اور ہمارا ملک، ہم تو بہت کیا کہتے ہیں کنگ شپ ہے نا ہمارے پاس، ہم تو کیا کہتے ہیں
بہت مال و دولت زر رکھتے ہیں اپنے خزانوں میں، تو اس لیے یہ تو 85 جو ممبران ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 85 اور ایڈ ہونے چاہیے۔ یہ کمینوں کا ملک ہے، یہ تو بادشاہوں کا ملک ہے بھائی، اس میں اور ہونے چاہیے ایڈ۔ اور یہ جتنے مشیر جتنے وزیر ہیں ان کی مراعات آپ دیکھ لیں۔ اصل معاملہ یہ نہیں کہ یہ 85 ممبرز کابینٹ میں شامل ہوئے ہیں، اصل معاملہ پیچھے کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے چون چون کا مربع اکٹھا ہوا ہے، ہر بندہ دوسرے کو بلیک میل کرنے کے چکروں میں، خاص کر کے وزیر اعظم کو کرتے ہیں کہ بھائی جان اس شخص کے ساتھ آپ کی زیادہ وفاداری ہے اور ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کو آپ نے وزیر بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنا رہے؟ تو اس چکروں میں اور اپنی وزارت علماء کے بچانے کے چکروں میں ممبر آف کیبنٹ مزید ایکسیڈ ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سینچری کراس ہونے والی ہے۔ بس آپ سمجھ لیں کہ 15 ممبران اور سینچری کمپلیٹ ہو جائے گی وزیر اعظم صاحب کی۔ اور مراعات جو ہیں وہ کہاں سے جا رہی ہیں؟ عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ پیٹرول نہیں ہے پاکستان میں، ڈیزل نہیں ہے پاکستان میں، قلت پڑی ہے، آٹے کی قلت ہے۔ اس کے بعد انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، فارماس کمپنیز جتنی ہیں، میڈیکل فارما کمپنیز، وہ اپنے پلانٹس بند کر کے دینے کے چکروں میں ہیں۔ کار انڈسٹریز جتنی تھی وہ اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں موسٹلی۔ اس کے علاوہ جو سٹیل انڈسٹری ہے وہ، اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری، لوگ دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ تو ویسے پسا ہوا ہے۔ جو امپلائیز تھے کمپنیز میں وہ بیچارے گھروں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ان کی مراعات وزیروں کو جا رہی ہیں، مشیروں کو جا رہی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں، ڈبل ڈور گاڑیاں، اس کے علاوہ 4x4 گاڑیاں، آگے گرین پلیٹ، پیچھے گرین پلیٹ، اوپر نیلی بتی، ماحول بنایا ہوا ہے، سامنے جھنڈا لگا ہو گاڑی کے، مزہ نہیں آتا اس کے بغیر۔ تو یہ تمام مراعات جو ہیں یہ صرف اور صرف دفاتر کے خرچے بھی جو ان کے ہیں، 123 دفاتر ہیں، ان کے خرچے یہ پاکستان کے ٹیکسز سے، لوگوں کے ٹیکسز سے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ ویسے ہمارا ملک غریب ہے، لیکن جو شاہانہ پروٹوکول ان کا ہے نا، وہ تو آپ دیکھ لیں کہ کسی یہ کینیڈین پرائم منسٹر کا بھی نہیں ہے اتنا، کہ جتنا پروٹوکول ان کا ہے۔ تو یہ چیز ایک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بڑی اہم بتا دوں کہ حکومت جو ہے وہ کسی حالت میں الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا خط بھی لکھا جا چکا ہے، ایک فائل بھی تیار کی جا چکی ہے جو الیکشن کمیشن کے اگینسٹ ہوگی، اور جو وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے، سڑکوں پر بھی نکلے گی پاکستان تحریک انصاف، جیل بھرو تحریک بھی کرنے جا رہی ہے، مگر یہ لوگ الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن کو کہیں سے آرڈرز آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس نفری نہیں ہے، پولیس کی نفری نہیں ہے، میرے پاس اخراجات نہیں ہے، اور جو اضافی فنڈ ہیں وہ وفاقی حکومت ہمیں دے نہیں رہی ہے، اب الیکشن ہم کیسے کرائیں؟ اوپر سے نئی کہانی سٹوریاں جوڑ رہے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے، تو الیکشن جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے لنگر آن کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ پڑوسی ملک سے نفری بھی منگوا لے، اضافی فنڈ بھی مل جائیں گے، کیونکہ جو پاکستان میں نہ نفری موجود ہے نہ اضافی فنڈ ہے، تو یہ انہوں نے کراچی کا بلدیاتی الیکشن کیسے انہوں نے مطلب کہ ہیلڈ کیا۔ اس کے علاوہ اور کافی مطلب کہ بیچ میں ہرڈلز، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کے اوپر بات ہی نہ ہو، الیکشن ختم ہو جائے، الیکشن کی جو ہے وہ چیزیں ٹھپ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب، ان کی آج ان کو اسلام آباد کی عدالت سے مری سینڈ کیا گیا۔ مری کی عدالت نے ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو تھا جو مسترد کیا ہے 3 دن کے لیے، پولیس نے مانگا تھا، سوری جسمانی ریمانڈ جو تھا، تو انہوں نے جوڈیشل کر دیا ہے، پولیس کو 14 دن کے لیے کیا کہتے ہیں جوڈیشل کیا گیا، شیخ رشید صاحب کو اڈیالہ جیل میں بھیج دیا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کو جہاں تک ذرائع کی خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے اپنی وفاداری ختم کریں، آپ اپنا راستہ جدا کریں، آپ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا،
کہ آپ کے اوپر اس طرح کا سیاسی انتقام ہو کریں ہم، مگر آپ عمران خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے رستے جدا کریں۔ لیکن شیخ رشید صاحب مرد کا بیٹا ہے، مرد ہے، عظیم ماں کا بیٹا ہے، اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ مرنا جینا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ہم وفادار لوگ ہیں، ہم اپنی سیاسی وفاداریاں اس طرح نہیں بدلیں گے کہ ڈر کے، جھک کے، بک کے، یا ہمارے اوپر کوئی سیاسی تشدد ہوگا تو ہم اپنی وفاداریاں چینج کر دیں گے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر جن کے اوپر سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ آج عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، واللہ میں حقیقتاً یہ بات کر رہا ہوں، کوئی سیاسی کارروائی نہیں ہوگی ان کے اوپر، یہ سارے آزاد گھوم رہے ہوں گے، اور ان جیسا عظیم لیڈر ہی کوئی نہیں ہوگا، یہی میڈیا اسٹریم بول رہا ہوگا، یہی اپوزیشن کے لوگ بول رہے ہوں گے، حکومتی ارکان یہ بول رہے ہوں گے، کیونکہ اب یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو پھر یہ چیزیں یہ ہیں کہ انتقامی کارروائیاں تو ہوں گی، بھائی رگڑا تو لگے گا۔ اب شیخ رشید صاحب کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے اور بلڈ ٹیسٹ تھا، ایک یورین کا ٹیسٹ تھا، تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہم ثابت کر دیں کہ یہ شراب پیتے ہیں، حالانکہ نشہ کرتے ہیں، حالانکہ کبھی بھی شیخ رشید صاحب نے حلفاً یہ بات کی ہے کہ میں نے سگار کے علاوہ کسی نشے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ نون لیگ کی ایک اور بڑی وکٹ گر گئی ہے، وہ کیا ہے کہ جو سردار مہتاب عباسی صاحب ہیں، انہوں نے نون لیگ کے تمام عہدے چھوڑ دیے، نون لیگ سے رستے جدا کر لیے ہیں، بہت بڑی اسٹرانگ سپیچ کی انہوں نے، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ملک اس ٹائم الیکشن چاہتا ہے اور یہ لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، خدارہ الیکشن کی طرف جائیں۔ اور انہوں نے بہت سینئر رہنما ہیں وہ مسلم لیگ نون کے، گورنر بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں، اور کافی عہدوں کچھ پہ وہ تعینات رہے ہیں۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کیا کہتے ہیں کہا کہ میرا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دوسرے عباسی ہیں، پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اب یہ دوسرے مہتاب عباسی صاحب ہیں۔ تو دن بدن نون لیگ کے ساتھ جو ہینڈ ہوتا جا رہا ہے اور نون لیگ کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے بھی یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پلے کوئی چیز نہیں آنی، ہم رگڑے جائیں گے بڑے برے طریقے سے، مگر 100 سنار کی ایک لوہار کی، الیکشن تو نہیں کروانا ہی ہے، ہر حالت میں الیکشن میں انہیں سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید چیزیں جیسے کچھ آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔